جاری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی، البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو۔ تو اور اقرا بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی۔ لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ۔ اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا۔ سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے ترید احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے۔ اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو جہری سری دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے، ایسے کون سے مقامات ہیں؟ ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ سوال بھی ذہن صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے، یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ محمد لطیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا جن گناہوں سے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی قیامت کے دن گنوائے جائیں گے؟ بھائی محمد لطیف صاحب، روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت پکی توبہ کرے، بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ اس کے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحیح طرح سے توبہ کی ہے تو بالکل وہ گناہ ختم، نسیم منسیہ، ان کے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گنوائے گا بھی نہیں۔ باقی اگر اللہ کسی کو گنوا دے اپنی نعمت کے اظہار کے لیے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیے تھے اور میں نے معاف کر دیے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ گنوائے گا بھی تو وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی نعمت کے اظہار کے لیے۔ اگر کوئی گناہ طبیعت کا حصہ بن جائے تو اس کو ترک کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ طبیعت کا حصہ بنتا ہے کرتے رہنے سے، جو چھوڑتے رہنے سے آپ کی طبیعت کا حصہ چھوڑنا بن جائے گا۔ جیسے جو لوگ چرس پیتے ہیں، شروع میں عادت نہیں پڑتی، پیتے رہتے ہیں تو وہ چرس طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ کیوں بن گئی بھائی طبیعت کا حصہ؟ اس لیے کہ پیتے رہے کنٹینیو۔ تو اب چھوڑیں گے، شروع میں تکلیف ہوگی، چھوڑتے رہیں تو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جائے گا۔ تو جو کام کرتے رہنے سے کرنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ کام چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟
سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو، لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں۔ مفتی صاحب، میں نے شادی کی ولی کی اجازت کے بغیر، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، پھر میں نے آپ کے بیان میں سنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، استغفار کرتی ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہوگا جبکہ اب میرے والدین بھی راضی ہیں؟ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں اگر نکاح کیا ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر احادیث اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو چاروں طرف جب ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ اختلافی ہے، باقی تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دلائل میں کئی بار بیان میں دے چکا ہوں کہ احناف کیوں کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ احناف ایک حدیث نہیں دیکھتے، سارے قرآن اور سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جب کفو میں، ہم پلہ میں، جوڑ میں ہو۔ اگر لڑکی نے اپنے سے کمتر سے نکاح کیا، وہ کمتر مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی یعنی دینی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، جس سے لڑکی کے خاندان کو ایک عزت کو بٹا لگ رہا ہو اور لڑکی کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کے بعض ہوتے ہیں نا، بالکل ہی کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ باقی ہم پلہ میں بھی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت لینی چاہیے، یعنی نکاح ہو جائے گا، لیکن غیر اخلاقی حرکت بہرحال ہے یہ، اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے اب کر لیا، تو اگر وہ لڑکا ہم پلہ تھا، کفو تھا، جوڑ کا تھا، تو شادی ہو گئی آپ کی، اب والدین بھی راضی ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ لڑکا جوڑ کا نہیں تھا تو پھر نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ اب منعقد نہیں ہوا تو پھر بے شک والدین بعد میں راضی ہو جائیں تو آپ کو پھر وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یعنی والدین جب راضی، والدین بھی نہیں، اس میں شریعت نے باپ کو بنایا ولی، والد جب راضی ہو جائیں تو پھر آپ نکاح دوبارہ پڑھیں اس سے، یعنی احتیاطاً۔ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا جوڑ کا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بتا دیا، چند چیزیں ہیں، بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو مالی اعتبار سے، بہت زیادہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ امید ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکے کے حالات بتا کے کہیں قریب جہاں آپ رہتی ہیں کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو بتائیں کہ بھئی یہ اتنا ڈفرینس ہے میرے میں اور اس میں، کیا ہمارا یہ نکاح ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو تجدید کر لیں نکاح کی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ زوجہ منصور کرک سے اگر بیٹیاں اپنے میکے میں جمع ہوئی کسی دن اور انہوں نے ویسے ہی قرآن خوانی کر کے پڑوسیوں میں کچھ کھانا وغیرہ بھیج دیا والد کے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جمع قرآن کے لیے نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی جمع ہو گئے تھے، تو سب نے کہا بھئی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی بدعت ہے وہ قرآن خوانی بدعت ہے جس میں لوگوں کو جمع کر کے بلایا جائے، کیونکہ اس کا ہمیں قرآن و سنت سے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کی، سب لوگوں کو بلایا، تو اس لیے یہ انڈیویجولی اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، جمع ویسے ہی ہوئے تھے تو پھر کہا چلو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قرآن ہی پڑھ لیں، تو یہ اتفاق سے ایک حیات ہے، اجتماع ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کھانا وانا نہ بانٹیں، بس قرآن پڑھ لیا، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا لیں، بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھلانا، بانٹنا یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے۔ باقی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات ہیں، تو صدقات و خیرات کا مطلب ہے غریبوں میں جا کے کچھ پیسے بانٹ دیں یا چپکے سے کہیں کھانا وانا بانٹ کے آ جائیں غریبوں میں، محلے پڑوس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کافر ملک میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، تو اس میں حلال اور حرام دونوں طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام مال آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، حرام گوشت۔ اگر امام صاحب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا بھول جائیں تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو جن کا مسئلہ ہو تو کون سی سورت پڑھ کے دم کریں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ بھی یہ پڑھ کے دم کریں، اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، بعض دفعہ جن میں نہیں ہوتا، 99.9% تو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، دماغی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ جن سمجھ رہے ہوتے ہیں،
اور بعض دفعہ فراڈ ہوتا ہے, وہ اس نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے, ڈرامے بنایا اس کو, کس لڑکی سے عشق معاشقہ ہو جاتا ہے, زیادہ تر عاشقوں پہ چن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یا لڑکی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, وہ ڈرامے کر رہی ہوتی ہے. 2 طلاق دینے کے بعد شوہر نے کہا کہ تجھے پورا چھوڑ دیا ہے, تو کیا 3 طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں, اس نوعیت کے مسائل میں شوہر کی نیت اور سیاق و سباق یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے, اس لیے میں اس کا جنرلی جواب دینے کے بجائے آپ یہ مسئلہ قریبی دارالفتہ میں جمع کرا دیں یا ہمارے پاس بھیج دیں, اور اپنا فون نمبر بھی, تو پھر شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے, جب تک میں پوری تفصیل نہیں پوچھوں گا اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی کیا نیت تھی, سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی, جدید طلاق کی نیت سے اس نے الفاظ کہے ہیں. تو تشکیک کے ساتھ یعنی شک کے ساتھ جواب دینا کہ اگر یہ تھا تو پھر یہ جواب ہے, اگر یہ تھا, تو اس سے جو پوچھنے والا ہے وہ بجائے جواب ملنے کے اور زیادہ الجھ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں ہمارے ایڈریس پہ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی, اس ایڈریس پہ آپ سوال لکھ کے PCS کر دیں اور اپنا فون نمبر بھی ڈال دیں, یعنی شوہر کا فون نمبر, کیونکہ دی شوہر نے ہے نا, تو اس سے پھر ڈیٹیل پوچھی جائے گی. میں نے اسکالرشپ اپلائی کی تھی لیکن پھر اپنی فیس خود ہی جمع کرا دی, اب میری پڑھائی ختم ہو گئی تو اسکالرشپ آئی ہے, تو کیا اس اسکالرشپ کسی اور چیز پر میں خرچ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں, جہاں سے آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہاں کا لا معلوم کریں آپ, قانون کیا ہے. تو اگر قانوناً اس کی اجازت ہے تو پھر آپ استعمال کریں, اگر اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کے لیے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ 2 صفوں کا گیپ ہونا چاہیے نارملی. کیا سردیوں میں وضو میں بازو پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں, سردیوں میں بھی آپ کو بازو مکمل دھونے پڑیں گے. شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن گواہ نہیں ہے, تو کیا طلاقیں ہو جائیں گی؟ جی ہو جائیں گی, طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. خریدنے کے بعد اگر عیب نکل آئے تو کیا موبائل واپس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں واپس. اگر موبائل میں کوئی فالٹ نکل آیا تو اسی وقت جا کے, اس کو خیار عیب کہتے ہیں, شریعت میں خیار رؤیت بھی دیا ہے, خیار عیب بھی دیا ہے. جو خریدنے والا ہے اس کو خیار رؤیت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے بغیر ایک چیز خرید لی, تو دیکھنے کے بعد آپ کو شریعت رائٹ دیتی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں. جو بیچنے والا ہے وہ واپس لینے کا پابند ہوگا. اسی طرح آپ نے دیکھی, اس وقت عیب سامنے نہیں تھا, کھولا ڈبہ دیکھا اس میں تو فالٹ ہے, تو شریعت نے خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جا کے واپس کر دیں وہ چیز, تو بیچنے والا وہ چیز واپس لینے کا پابند ہوگا. غیر مسلم کو خون دینا کیسا ہے؟ بیمار مسلمان کے لیے اس کا خون لینا کیسا ہے؟ دونوں عمل جائز ہیں, غیر مسلم کو خون دے بھی سکتے ہیں, غیر مسلم سے خون لے بھی سکتے ہیں. کیا یہ سوال کہہ دو مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں مانگ سکتے ہیں؟ کہہ دو کا کیا مطلب بھائی؟ مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں؟ میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلائے. اتنی اگر سستی آ رہی ہے کہ منہ سے ہونٹ بھی نہیں ہلائے جا رہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو بددلی اور بے دلی سے مانگی جاتی ہے, اللہ اس دعا کو رد کر دیتے ہیں. تمہیں مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو اللہ کیوں دے گا پھر تمہیں بھائی؟ تو اس لیے دعا باقاعدہ ہونٹ ہلا کے اللہ سے مانگنی چاہیے. ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نہیں انسان ہونٹ ہلا سکتا, تو اس میں پھر دل ہی دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے, لیکن جو باقاعدہ پراپر طریقہ ہے سنت, وہ ہونٹ ہلا کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ دعا مانگی جائے. مجیب الرحمان صاحب انڈیا سے, آج کل یوٹیوب پر نسوانیت سے متعلق اقوال زرعی کی بھرمار آئی ہوئی ہے. ان میں مرد سے مراد نامحرم مرد اور عورت سے مراد صریح طور پر نامحرم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں, نہ کہ شوہر اور بیوی. ایسے اقوال اور ان کے راویوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی صاحب؟ بڑی گاڑی اردو آپ نے استعمال کی ہے. یہ ہم 6ٹھی کلاس کی اردو میں پڑھتے تھے, اقوال زرعی. اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے میں سمجھ نہیں پایا. یعنی نامحرم مرد اور عورتیں بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ, وہ تو حرام ہے. اگر یہی آپ, اور پھر نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے کہیں کہ پہلے خود تو میڈیا پہ آ کے آپ اپنی حرکتیں دیکھو, آپ نصیحت کر رہے ہو ہمیں. فرقان خان انڈیا سے, پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بالکل بھی, پگڑی پہ گھر لینا ناجائز ہے, حرام ہے. اچھا بھائی, اس کا ڈیٹیل سے پگڑی پہ گھر لینا کیوں ناجائز ہے, اس کا ڈیٹیل سے میں جواب دے چکا ہوں. کسی کے طلاق کے پیپر پر گواہ بننے کے طور پر سائن کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں, طلاق دینے والے کو تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت طلاق نہ دے, ناپسندیدہ کیا ہے اس کو, لیکن اگر دے رہا ہے تو اس پہ گواہ بننا جائز ہے.
کیونکہ گواہ نہ بننے سے زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بعد میں مکر جائے وہ طلاق دے کر، یا کوئی جھوٹ بول دے کہ نہیں دی ہے اس نے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آپ کو گواہ بنا رہا ہے تو گواہ بن جانا چاہیے اس پہ. وضو میں انگلی کا خلال کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، ہاتھوں میں ایسے خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا چاہیے، سنت طریقہ ہے. سجدہ تلاوت کس طریقے سے ادا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. جب سجدے والی آیت پڑھی تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں، قبلے کی طرف رخ کریں. اب باوضو ہو یہ ضروری ہے، سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں. زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس ختم. اگر امتحان میں کبھی نقل کر لی ہو تو اب جاب کی آمدن حرام ہوگی یا نہیں؟ لیکن جاب پوری محنت سے ملی ہے اور کام بھی پابندی سے ہوتا ہے. جاب حرام نہیں ہوتی میرے بھائی اگر امتحان نقل کر کے پاس کی ہے. نقل کرنا بری بات ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس بیس پہ اگر جاب ملی ہے تو جاب میں آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے اس کی تنخواہ مل رہی ہے. تو کام اگر حلال ہے اور محنت سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے. مفتی صاحب تمباکو کی فصل اگانا یعنی اس کی کھیتی باڑی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کوئی اور کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. کیا تولیے سے سطر صاف کر سکتے ہیں؟ بہت بری حرکت ہے. اسی تولیے سے سطر صاف کریں گے، پھر اسی سے منہ صاف کریں گے. سوچ کے اتنی گھن آ رہی ہے، تھو تھو چی چی. بگلا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے بھائی، بگلے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اتنا شریف شرفا قسم کا خوبصورت سا جانور ہوتا ہے، کھا سکتے ہیں. بگلا لائے گا کہاں سے آپ کے پاس؟ اتنا آسان تھوڑی ہے بگلے کھانا. قسم کا کفارہ پہلے دینا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ پہلے نہیں دے سکتے. پہلے اگر قسم کا کفارہ دے دیا تو کفارہ نہیں ہوگا. قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے.